دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. دلوں کو دامن بنا بنا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. دلوں کو دامن بنا بنا کر. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں محمد سے اجالت کر دے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آج میری تقریر کا موضوع ہے اولیاء اللہ کی طاقت قرآن کی روشنی میں. اور یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا لمبا واقعہ ہے اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اپنے ولیوں کو بڑی شانیں اور بڑی طاقت اور بڑی پاور ان کی بیان فرمائی ہے، جس سے آج لوگ منحرف ہو رہے ہیں. آج ہم قرآن کی روشنی میں یہ سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو کتنی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی کا واقعہ ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی طاقت کا جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو سرکار کی امت کے ولی کا ہمیں ایٹومیٹک ان کی طاقت کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی. تو فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی تفتیش کی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پہ
حکومت کی ہے پرندوں پہ، چرندوں پہ، جنوں پہ، انسانوں پہ، پہاڑوں پہ، ہر چیز پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت فرمائی ہے۔ تو ان کے ساتھ پرندے بھی رہتے تھے، اور ایک خاص پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں ہدہدہ، ہدہد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ میرے سامنے نہیں ہے یا آج غیر حاضر ہے؟ اور فرمائے لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ فرمایا اگر وہ آ گیا تو میں اسے شدید سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ پھر سیدھی سیدھی بات مجھے بتا دے گا۔ اور فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ فرمایا کچھ دیر کے بعد وہ ہدہد آ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا تو عرض کیا یا نبی اللہ، میں اس علاقے کا احاطہ کر کے آیا ہوں، سیر کر کے آیا ہوں، وزٹ کر کے آیا ہوں جس جگہ پہ آپ نہیں گئے۔ اور فرمایا کہ میں اس علاقے کا نام تھا سبا، اس مقام سبا کی ایک خبر، یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک عورت کی خبر لایا ہوں جو ملک سبا پر حکومت کر رہی ہے۔ اور فرمایا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ان کے پاس ہر چیز انہوں نے دی ہوئی ہے، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی موجود ہے، کیونکہ عورت بادشاہ تھی، وہ حکومت کر رہی تھی ملک سبا کے اوپر، اس کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ تو فرمایا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ فرمایا کہ میں نے اس کو پایا اور اس کی قوم کو کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو فرمایا کہ شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر رکھا ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے۔ اور فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں، اس لیے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کیونکہ کافی لمبا واقعہ ہے، تو اس لیے آپ کو بھی آسانی ہوگی، مجھے بھی۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ فرمایا میں ایک خط لکھتا ہوں اور تو لے جا اور اس کو وہ خط پہنچا اور پھر اس کی طرف پلٹنا نہیں ہے، فانظر ماذا یرجعون، اور پھر تو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ جب اس ملکہ بلقیس نے اس خط کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہدہد جا کر روشن دان سے، کیونکہ وہ محل کے اندر سوئی ہوئی تھی، ملکہ بلقیس بادشاہ تھی، تو روشن دان سے اندر داخل ہو کر اس نے خط وہاں پہ اس کے اوپر ڈالا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے خط دیکھا تو اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ نبی کا خط تھا، نبی کے خط کے اندر اتنی پاور ہے تو نبی کے اصحاب اور آل کے اندر کتنی پاور ہوگی۔ تو یہ ایمان کی پاور تھی جو اس کے اوپر لرزہ طاری کر دیا۔ اور فرمایا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے وزیر و مشیرو، سردارو،
میرے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معزز خط آیا ہے. معزز یعنی اس ملکہ بلقیس نے اس خط کی تعظیم کی. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس خط کی تعظیم کی تو اس خط کی تعظیم کی وجہ سے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. اگر خط کی بندہ تعظیم کرے نبی کی تو پھر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. تو جو سرکار سے محبت کرتا ہے اسے ایمان، اس کے ایمان کی کیا شان ہوگی. فرمایا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ خط جو شروع کیا گیا ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہا کہ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، وزیر و مشیروں کو اکٹھا کر کے وہ اب دربار لگائے ہوئے اس ملکہ بلقیس نے کہا کہ یا میرے مقابلے میں اپنا سر نہیں اٹھانا، واتونی مسلمین، اور اسلام قبول کر کے تو میری طرف آ جا. یہ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون. اس ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کہ جب تک آپ مجھے مشورہ نہیں دیں گے میں اس کا کچھ فیصلہ نہیں کروں گی. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. تو ان وزیروں مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہم جنگ کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور ہمارے پاس جنگ کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں، تو لہذا ہم جنگ کریں گے، آگے آپ کی مرضی ہے. ان وزیروں مشیروں نے کہا کہ آگے آپ کی مرضی ہے لیکن ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت موجود ہے، ہم جنگجو بھی ہیں، ویسے بھی ہمارے پاس طاقت موجود ہے.